أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحميد والفرقانه المجيد وهو أصدق الصادقين. سلام قولا من رب رحيم. صلوات بجور محمد وعلى محمد. حضرات، کل سے آپ مسلسل مختلف علماء اور خطبہ کو سماعت فرما رہے ہیں. اس وقت گفتگو کے لیے میں نے بہت مشہور اور معروف آیت کو سرنامہ گفتگو قرار دیا ہے. اس کے ذیل میں چند لمحے گفتگو کرنا مقصود ہے، اور اس تقریر کے فوراً بعد برادرم مولانا تنویر عباس صاحب قبلہ مجلس کو خطاب کریں گے، اور اس کے بعد نماز مغربین یعنی 7 بجے جشن شہزادی کونین منعقد ہوگا. آپ سے اس میں بھی شرکت کی گزارش ہے، کیونکہ کل کا دن شہزادی سے منسوب ہے اور یہ مہینہ ہی بی بی سے منسوب ہے، اور جس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں وہ شہید بھی وہ شہید ہے کہ جسے سیدہ نے اپنا بیٹا کہا. وہ میں نے مناسب جانا کہ اسی شہزادی کا کچھ دیر تذکرہ کر دیا جائے اور چند باتیں شہید کے متعلق اور گفتگو تمام ہو جائے. قرآن مجید کی 36ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ یاسین کی ایک آیت ہے جسے سرنامہ گفتگو قرار دیا ہے. سلام قولا من رب الرحیم. اللہ سلام کر رہا ہے. سلام کی بڑی اہمیت ہے. جب بھی کسی کی کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو آدمی پہلے سلام کرتا ہے. یہی معصوم نبی فرمایا ہے کہ جب کسی سے ملو تو پہلے سلام پھر کلام.
اس لیے کہ سلام کی بڑی اہمیت یہ، اگر میری بات ایک لمحے کے اندر پہنچ گئی تو نتیجہ بہت خوبصورت ہے۔ سلام کی بڑی اہمیت ہے۔ جب آدمی سلام کرتا ہے تو جب پلٹ کر جواب ملتا ہے جو دعا کے طور پر، اس میں ایک جملے کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے سلام کیا آپ نے، السلام علیکم، تو آدمی پلٹ کے کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی آپ کو رحمت کی دعا بھی پلٹ کر ملتی ہے۔ لیکن یہاں حضرات علماء بھی تشریف فرما ہے، آپ ان سے دریافت کر سکتے ہیں کہ سلام کا معاملہ یہ ہے کہ سب کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا جاتا۔ اور کیجئے گا جو بات کہنے چاہ رہا ہوں، سب کے سلام کا جواب واجب نہیں ہے، مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے، سلام کرنا مستحب ہے، جواب سلام دینا واجب ہے، لیکن ہر انسان کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، بلکہ مسلمان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ جب اتنی شریعت ہم جانتے ہیں تو جس کے گھر میں شریعت پل رہی ہوگی، کیا وہ نہیں جانتی ہوگی کہ کسے جواب دینا ہے اور کسے نہیں دینا ہے؟ اب سمجھ میں آیا کہ سیدہ نے جواب سلام کیوں نہیں دیا۔ جواب سلام نہ دے کر سیدہ نے بتایا کہ جب میں انہیں مسلمان ہی نہیں مانتی تو خلیفہ تو بہت دور کی بات۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ غور کیا، میں انہیں مسلمان ہی نہیں مانتی تو خلیفہ تو بہت دور کی بات۔ دیکھیے بہت اہم دلیل ہے، یہ آپ نے اکثر علماء سے سنی بھی ہوگی کہ بی بی نے جواب سلام نہیں دیا۔ اس بی بی نے کہ جو مربی شریعت ہے، جس نے شریعت کو پالا ہے، پروان چڑھایا ہے، اس بی بی نے جواب سلام نہیں دیا، بتایا کہ یہ میری نظر میں مسلمان ہی نہیں ہے۔ اب جو پوری دنیا میں ایک شور ہے خلیفۃ المسلمین خلیفۃ المسلمین خلیفۃ المسلمین کا، تو بھائی پہلے سیدہ کے جواب نہ دینے کی روشنی میں پہلے ان کا اسلام بچائیے، پھر خلافت ثابت کیجیے گا۔ اس لیے کہ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، پھر مسلمان اگر ہیں پھر خلافت پر بات ہوگی، اور جب خلافت تک بات پہنچے گی تب یہ طے کرنا ہوگا کہ خلیفہ حق ہے یا خلیفہ باطل ہے۔ لیکن اس واقعے کی وجہ سے یہ لفظ اتنا بدنام ہو گیا کہ آج دنیا میں کسی کو خلیفہ کہہ کے دیکھیے وہ آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ آپ کہہ کے دیکھیے کسی آپ چلتے ہوئے انسان کو بڑے خلیفہ ہو رہے ہو، وہ لڑنے کو تیار ہو جائے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے تو کیونکہ ایک ایسا واقعہ تاریخ میں ہوا کہ یہ لفظ نے اپنی اہمیت کھو دی، ورنہ یہ لفظ تو قرآن کا لفظ ہے، معتبر لفظ ہے۔ تو سلام کی بڑی اہمیت ہے۔ میں اسی عنوان پر اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ سلام کی کتنی اہمیت ہے، ہمارے اور آپ کے مولا غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ لیکن انشاءاللہ ہاتھ موضوع سے الگ نہیں جانا چاہیے، جو موضوع لے کے چلا ہوں انشاءاللہ اسی پر گفتگو رہے گی کہ سلام کی بڑی اہمیت ہے۔ مولا نے فرمایا کہ 6 لوگوں کو سلام نہ کرو۔ حدیث مولا کی کہ 6 لوگوں کو سلام کرو۔ پہلا لفظ جو ہے حدیث کا قسم خدا کی، اللہ اکبر، فرمایا کہ جو یہود و نصارہ ہیں انہیں سلام نہ کرو۔ پھر فرمایا کہ جو آپس میں فحش باتیں کرتے ہیں انہیں سلام نہ کرو۔ دیکھیں اس میں پیغام بھی پوشیدہ ہے، بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں۔
جو آپس میں ایک دوسرے کو فحش باتیں کرتے ہیں انہیں بھی سلام نہ کرو. پھر فرمایا کہ جہاں تکبر ہو وہاں سلام نہ کرو. اللہ اکبر. دیکھیں یہ حدیث ہے، امام کا جملہ ہے، کسی خطیب کا نقطہ نہیں ہے. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں تکبر ہو اسے سلام نہ کرو. یعنی تکبر کا مطلب نہیں غرور آ گیا، اب ذرا سی راتوں رات امیر ہو گئے، دولت مند ہو گئے، تو اب یہ چاہتے ہیں کہ پورا محلہ مجھے سلام کرے، اس لیے کہ دولت کے بوجھ سے ہاتھ اٹھنے میں ذرا سی زحمت ہوتی ہے، لہذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ پورا محلہ مجھے سلام کرے. جہاں تکبر آ جائے مولا نے فرمایا اسے سلام نہ کرو، اس لیے کہ اسے دولت کا غرور ہے، اور تمہارے پاس جو دولت ہے اور جو اس کے پاس دولت ہے اس میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ اس کے پاس دولت ظاہری ہے، تمہارے پاس دولت باطنی ہے. میں کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی پوچھے یہ کیسے کہہ دیا؟ میں دلیل رکھتا ہوں. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، غور کیجئے جو بات عرض کر رہا ہوں. چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا فرزند رسول میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے دولت عطا کر دے. تو امام نے کہا تجھ سے بڑا دولت مند کون ہے، اور پھر تو دولت کی دعا کرا رہا ہے؟ کہ مولا 3 دن سے میرے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی دولت مند نہیں. کہا یہ بتا کہ تیرے دل میں ہماری محبت ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. بھئی توجہ چاہ رہا ہوں، تیرے دل میں ہماری محبت ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی امام بتانا چاہتے ہیں کہ جس کے دل میں ہماری محبت ہے، ہو سکتا ہے ظاہر میں غریب ہو مگر باطن میں اتنا امیر ہے کہ بڑے بڑے دولت مند اس کے سامنے فقیر نظر آ رہے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. غور کیا آپ نے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں؟ موسم ٹھنڈ کا ہے، لیکن اگر فرش پر بیٹھ جائیں گے تو اس ٹھنڈ کا احساس نہیں ہوگا، اس لیے کہ عبادت میں جو مزہ ہے، اللہ جو میں بات کہنے جا رہا ہوں انشاءاللہ لطف آئے گا آپ کو. اس عبادت میں موسم پر اثر انداز، موسم ہم پر کوئی اثر نہیں کرتا. چاہے جتنی ٹھنڈ ہو، چاہے جتنی گرمی ہو، چاہے جتنی برسات ہو، مجلس حسین نہیں رک سکتی ہے. تو بات الگ نہ چلی جائے. تو سلام کی بڑی اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے. اب وہ حدیث مولا کی، اب میں اس منزل پر پہنچو، یہ میری تمہید ختم کہ سلام کی بڑی اہمیت. لہذا جو اللہ کے گواہ بن کے اس کائنات میں آئے، جو اللہ کے گواہ بن کے اس کائنات میں، اگر وہ نہ ہوتے تو ہمیں معلوم ہی نہ ہوتا کہ کوئی خدا ہے. انہوں نے بتایا کہ کوئی ہے جو اللہ کے صفات کے مظہر ہیں، جو اللہ کے وجود کے گواہ ہیں. انہوں نے بھی ہمیں طریقہ سلام سکھایا ہے. ہمیں انہوں نے بتایا ہے کہ بڑوں کو کیسے سلام کیا جاتا ہے. یہ جو زیارتیں ہیں، جو ہم زیارتیں پڑھتے ہیں، یہ زیارتیں نہیں ہیں بلکہ اصل میں سلام کرنے کا طریقہ ہے کہ بڑوں کو کیسے سلام کیا جاتا ہے. اب یہ جتنی زیارتیں ہیں، یہ ساری زیارتیں ہمیں معصومین نے سکھائی. ہمارے پاس کوئی اپنی طرف سے کوئی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری شریعت میں اور ہمارے دین میں اپنی طرف سے کچھ داخل کرنے کی اجازت نہیں، سب معصومین کی روشنی میں. تو یہ زیارتیں بھی معصومین نے تعلیم فرمائی. لہذا آپ سب کی زیارت پڑھتے ہیں. جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مختصر لوگ ہیں مگر بہت خوب ہیں، اس لیے بات عرض کر رہا ہوں
کہ زیارتیں پڑھتے ہیں، مولا کائنات کی زیارت الگ پڑھتے ہیں، امام حسن کی زیارت الگ ہے، امام حسین کی زیارت الگ ہے، بی بی کی زیارت الگ ہے، پیغمبر اسلام کی زیارت الگ ہے، آخری امام تک کے زیارتیں الگ الگ ہم پڑھتے ہیں نا۔ یہ زیارتیں ہمیں معصومین نے تعلیم فرمائی۔ انہی زیارتوں میں اب جا کے پڑھیے گا، مفاتیح ہو سکتا ہے یہاں رکھی ہو، مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے سال بھر کے جو اعمال ہیں ان سب کو جمع کر دیا، جو ہم سال بھر اعمال انجام دیتے ہیں ان سب کو جمع کر دیا، لیکن کوئی عمل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کسی کو سلام نہ کر لیا جائے۔ دیکھئے میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں انشاءاللہ بات پہنچے گی، جو یہاں بیٹھے سن رہے ہیں اور جو لوگ باہر ہیں یا کمرے میں ہیں وہ تو سن تو رہے ہیں، آواز تو پہنچی رہی ہے، توجہ کے ساتھ سنیں بھئی، کوئی عمل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کسی کو سلام نہ کر لیا جائے۔ آپ ہو سکتا ہے کوئی پوچھے صاحب کیا مطلب ہے آپ کا؟ جائیے مفاتیح کو پڑھیے، شیخ عباس قمی نے جتنے بھی اعمال تحریر کیے ہیں سال بھر کے، ہر عمل کے ساتھ زیارت امام حسین رکھی گئی ہے۔ اس وقت تک کوئی عمل مکمل نہیں ہوتا جب تک امام حسین کی زیارت نہ پڑھ لی جائے، امام حسین کو سلام نہ کر لیا جائے۔ بھئی آپ کوئی بھی عمل اٹھا لیجئے، رجب کے اعمال اٹھائیے، شعبان کے اعمال اٹھائیے، رمضان کے اعمال اٹھائیے، تینوں شب کے اعمال اٹھائیے، اس وقت تک مکمل نہیں جب تک امام حسین کو سلام نہ کر لیا جائے۔ نماز پنجگانہ مکمل نہیں جب تک امام حسین کو سلام نہ کر لیا جائے۔ بھئی کوئی بھی عمل ہو بغیر اس وقت تک امام حسین کو سلام کیے ہوئے مکمل نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ شاید اہتمام کیا گیا ہے کہ ایمان اور دین اس وقت تک کوئی اعمال قبول نہیں ہوگا، تمہارا اعمال مقبول نہیں ہوگا، اعمال کوئی قبول نہیں ہوگا جب تک حسین کو سلام نہ کر لیا جائے۔ شاید یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اعمال کرنے کے بعد اترانا نہیں، اس وقت تک جب تک دین کے پہچانے والے کو سلام نہیں کرو گے۔ میں کیا حسین یعنی جس وقت تک حسین کو سلام نہیں کرو گے اس وقت تک کوئی عمل قابل قبول نہیں ہونے والا۔ لیکن اب یہ چہرے جو کھلے ہوئے ہیں یہ اور کھل جائیں تو ایک بات اور عرض کر دوں، اسی مفاتیح میں شیخ عباس قمی نے جہاں سارے اعمال جمع کیے، کوئی عمل اس وقت تک مکمل نہیں جب تک حضرت حسین کو سلام نہ کر لیا جائے، حضرت امام حسین کو سلام نہ کر لیا جائے۔ لیکن اسی اعمال میں، سال بھر کے اعمال میں ایک دن ایسا بھی ہے جس دن امام حسین کو بھی سلام نہیں۔ کیا آپ خاموش ہو گئے؟ جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ ابھی چہرے اور گلاب کی طرح کھل اٹھیں گے۔ وہ اس میں ایک دن ایسا ہے کہ جس دن امام حسین کو بھی سلام نہیں ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ وہ دین کے کامل ہونے کا دن ہے، وہ علی کی ولایت کا دن ہے، وہ نعمتوں کے تمام ہونے کا دن ہے، وہ غدیر کا دن ہے جس دن امام حسین کی زیارت نہیں ہے۔ اعمال کے بعد مولا علی کی زیارت ہے، زیارت امین اللہ ہے۔ کیوں؟ اس دن بھی امام حسین کی زیارت ہونا چاہیے تھی، مگر اس دن حسین کو سلام نہیں ہے، حسین کے بابا کو سلام ہے۔ شاید یہ احتیاط رکھی گئی ہو کہ کوئی غدیر کے دن زیارت حسین پڑھتے پڑھتے یاد حسین میں رونے نہ لگے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی غدیر کے دن رونے پائے۔ بھائی توجہ، اللہ اکبر، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی وہ نہیں چاہتا کہ کوئی غدیر کے دن رونے پائے، کسی کی آنکھ میں غدیر کے دن آنسو آ جائے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اسی سبب ہو سکتا ہے آنکھ میں آنسو آ جائے، مگر اللہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی روز غدیر مومن ہو اور اس کی آنکھ میں آنسو آ جائے۔ اس لیے کہ غدیر کے دن رونا شیطان کی عادت ہے، مومن کی، کیونکہ اس دن تو کفر مایوس ہوا ہے نا۔ پہلی آیت نے کہہ دیا
کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں دین سے راضی ہو گیا. اللہ اکبر. یعنی ولایت علی کے بغیر دین سے راضی بھی نہیں ہوا. اب یہاں تک لے آیا ہوں تو جس کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں اگر میں جملہ نہ کہوں تو یہاں آنے کا حق بھی ادا نہیں ہوتا. جب ولایت علی کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا اسی راہ ولایت کے مسافر کو شہید کہتے ہیں. اپنی جان کا نذرانہ اسی راہ ولایت پر تو دیا شہید نے. ہمیشہ دفاع ولایت کرتے رہے. اللہ کیسی کیسی کتابیں تحریر کی ولایت کی حفاظت کے لیے. حق اہل بیت میں بولتے رہے. ظالم کی حکومت تھی مگر حق کو چھپنے نہیں دیا. یعنی بتا دیا کہ علی والا اکیلا ہوتا ہے مگر لاکھوں پر بھاری ہوتا. قاضی نور اللہ شوستری علیہ الرحمہ ایسے علماء پر ہماری جان قربان جیسے قاضی صاحب. کیا مرتبہ ہے قاضی نور اللہ شوستری کا. کس منزلت پر ہے قاضی صاحب. غور کریں زمانہ. میں کئی برس پہلے یہاں کی سالانہ مجالس میں پڑھ چکا ہوں. ایک جملہ یاد آ گیا ہے تو پڑھے دے رہا ہوں کہ جنہوں نے قتل کیا تھا قاضی صاحب کو وہ بھی یہی ہیں اسی شہر میں ہیں اور جو قتل ہوا وہ بھی اسی شہر میں ہے. وہاں بھی لوگ جاتے ہیں یہاں بھی آتے ہیں لیکن فرق ہے وہاں لوگ تفریح اور مزاح کے لیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہاں عبادت کے لیے آتے ہیں اور جب یہاں پہنچتے ہیں تو اللہ کی الوہیت سمجھ میں آتی ہے. اہل بیت کی معرفت ہوتی ہے. وہاں جاتا ہے آدمی دنیا کے لیے یہاں آتا ہے دین کے لیے. وہاں پہنچتا ہے تفریح ہو رہی ہے مذاق ہو رہا ہے آدمی ہنس رہا ہے. اللہ اکبر. یعنی سمجھ میں آیا کہ جو قاتل ہوتا ہے اس کی جگہ جو ہوتی ہے وہ مزاح کے لیے بنائی جاتی ہے. یہ تاریخ ہے صرف ان زمانے کے نہیں پہلے کی تاریخ بھی گواہ ہے. تو کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک کہ امام حسین کو میں الگ نہ چلا جاؤں. میں بار بار یاد دلا رہا ہوں کہ میں اپنے موضوع پر رہنا چاہتا ہوں. جب تک کہ امام حسین کو سلام نہ کر لیا جائے اور روز قدیر حسین کے بابا کو سلام نہ کر لیا جائے اس وقت تک اعمال مکمل نہیں ہوتے. اب انہی اماموں نے ہمیں اور زیارتیں بھی تو تعلیم فرمائی ہیں. اسی میں ایک زیارت ہے زیارت عاشورہ. اس کو بہت اہم بات ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. زیارت عاشورہ کی بڑی تاکید ہے. آدمی روز پڑھے روز نہیں پڑھ سکتا تو شب جمعہ پڑھے. شب جمعہ نہیں تو مہینے میں ایک بار تو پڑھے. بہت تاکید ہے زیارت عاشورہ کی. اب زیارت عاشورہ ہے کیا؟ لوگ مخالفت کر رہے ہیں. اب ایسے بھی لوگ پیدا ہو گئے جو زیارت عاشورہ کی بھی مخالفت کر رہے ہیں. دنیا میں بہت سے لوگ پیدا ہو گئے جو زیارت عاشورہ کی مخالفت کر رہے ہیں. زیارت عاشورہ ہے کیا؟ ذرا سا غور کیجئے. زیارت اصل میں ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے میں بالکل سامنے دو چار والا ایک جملہ کہہ دوں تو انشاءاللہ آپ محسوس کر لے جائیں گے تو کوئی شخص خاموش نہیں رہے گا کہ اصل میں ہم پر ستم یہ ہے کہ جب تک عربی میں زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو لوگ خاموش رہتے ہیں. بس جہاں اردو ترجمہ پڑھا لوگ کہتے ہیں تورا پڑھنے لگے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. معاملہ یہ ہے
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تبرہ پڑھنے لگے. ارے بھائی اصل میں عربی کے ساتھ جس دن ترجمہ پڑھیں گے اس دن سمجھ میں آئے گا کہ زیارت عاشورہ ہے کیا، زیارت عاشورہ میں ہے کیا. اب ذرا سا غور فرمائی، جو مخالفین ہیں جو زیارت عاشورہ کو منع کر رہے ہیں کہ صاحب اب زیارت عاشورہ کی ضرورت نہیں ہے، نہ پڑھیے زیارت عاشورہ. ہے کیا زیارت عاشورہ؟ اب یہاں مجلس سننے کے بعد جا کے پڑھیے گا اردو ترجمہ کہ زیارت عاشورہ کیا ہے. زیارت عاشورہ میں امام حسین کی مظلومی بیان ہوئی ہے اور اس کے بعد ان پر لعنت کی گئی ہے کہ جو قتل حسین میں شامل ہے. ان پر لعنت ہے کہ جو لوگ قتل امام حسین میں شامل ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ صاحب اس کو امام حسین کو تو خالی یزید نے قتل کیا، مگر اس میں لعنت تو بہت لوگوں پر ہے. نہیں پہنچ رہے آپ جہاں لے جانا چاہتا ہوں بھئی، اس میں لعنت تو بہت سے لوگوں پر ہے. پہلے پر بھی لعنت اور دوسرے پر بھی لعنت اور تیسرے پر بھی لعنت اور آل مروان پر بھی لعنت اور آل سفیان سب پر ہے. بھئی یہی تو ہے نا. لیکن یزید پر بھی لعنت، تو بھئی قتل امام حسین میں تو خالی یزید شامل تھا. یہ ان پر کیوں لعنت ہو رہی ہے؟ یہ لعنت بتا رہی ہے کہ یزید کو بنانے والے یہی ہیں. نہیں توجہ فرما رہے. اگر واقعہ سقیفہ نہ ہوا ہوتا تو کربلا کا واقعہ نہ ہوا ہوتا. اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو یزید وجود میں نہ آتا. یزید کو وجود میں لانے والوں پر بھی لعنت کی جا رہی ہے. اب سمجھ میں آیا. ارے بھائی ہم نے اپنا طریقہ نہیں بدلا. جو یزید کو بنانے والے ہیں جب ہم نے انہیں نہیں چھوڑا تو جو یزید کو بچانے والے ہیں انہیں کیسے چھوڑ دیں؟ صلوات پر محمد و آل محمد. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیے حضرت محمد و آل محمد. اور کیا یعنی ہر دور میں ظالم بے نقاب ہوتا رہا. تو زیارت عاشورہ کی بڑی تاکید ہے. پڑھے آدمی، بہت سے اسرار ہیں، بہت سے حقائق ہیں جو پوشیدہ ہے زیارت عاشورہ. پھر ہمارے اور آپ کے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام نے مومن کی علامتیں بیان کی ہیں کہ مومن کی علامت کیا ہے. مومن وہ ہوگا کہ جس کے داہنے ہاتھ میں انگوٹھی ہوگی عقیق کی. اب مجھے یہ بھی نہیں بیان کرنا، بہت تفصیل ہو جائے گی کہ کیوں ہوں. 51 رکعت نماز پڑھتا ہوگا، مومن ہے. ساری علامتیں آپ نے سنی بھی ہیں، یاد بھی ہیں. انہی میں سے ایک علامت یہ بھی مولا نے بیان فرمائی کہ وہ زیارت اربعین پڑھتا ہوگا. یعنی جو دین کی راہ میں قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے، انہیں سلام کرتا ہوں. زیارت اربعین میں بھی بہت اسرار ہے، پڑھیے جا کے. ستم یہ کہ ہم پڑھتے نہیں. زیارت اربعین پڑھتا ہوگا جو مومن ہوگا. اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ زیارت اربعین. اب جس مقصد تک اور جس منزل تک مجھے لانا تھا میں لے آیا. یہ زیارتیں ہمیں معصومین نے سکھائی. ایک شخص ہمارے اور آپ کے 10ویں امام، امام علی النقی علیہ السلام، سنیے گا پرویز بھائی. امام کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے کہا فرزند رسول، ہم زیارت آپ کے اجداد کی کرتے ہیں تو الگ الگ زیارت پڑھتے ہیں. کوئی ایسی زیارت تعلیم فرما دیے کہ ہم ایک ساتھ سب کو سلام کر لیں. ایک ساتھ میں آپ سب کو سلام کروں. دیکھیے آپ کشمیر سے، میں بھی کشمیر مجلس سے پڑھ کے آ رہا ہوں اسی عنوان پر، باغوان پورا لال بازار میں نے چاہا کہ اسی موضوع کو یہاں بیان کر دیا جائے کیونکہ شہید کی بارگاہ بھی اور شہزادی کا تذکرہ بھی ہو جائے اور کل کی تاریخ شہزادی سے موضوع ہے. وہ آیا، اس نے ہم سے سوال کیا تو امام نے ایک زیارت تعلیم فرمائی جسے زیارت جامعہ کہتے ہیں. زیارت جس میں سب کو سلام کیا گیا.
جس میں فضائل اہل بیت کے ایسے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے کہ جو جتنا اترتا جائے گا اتنے موتی عطا ہوتے چلے جائیں. لیکن کیا زیارت ہے، قسم خدا کی، معرفت کا سمندر ہے زیارت جامعہ. مجھے پوری زیارت نہیں پڑھنا ہے، صرف 2 جملوں پر زیارت کی اس وقت گفتگو ہے اور بات تمام. اس لیے کہ اس مجلس کے بعد بھائی تنویر صاحب کو ہی پڑھ رہا ہے اور مجھے ان کا بھی انتظار ہے کہ وہ جلدی سے آ جائیں تو میری گفتگو مکمل ہو اور وہ مجلس کو خطاب کرتے ہیں. اب توجہ کے ساتھ سنیے، زیارت شروع ہو رہی ہے. کیا قیامت کا پہلا جملہ ہے، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ. سلام ہو نبوت کے اہل بیت پر، سلام ہو نبوت کے اہل بیت پر. اب یہ نبوت کے اہل بیت ہیں کون؟ اللہ اکبر. آپ حدیثیں کے ساتھ تو پڑھتے ہی ہیں، نہیں پڑھتے تو سنتے تو ہیں. جہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے، قال اللہ اعلموا یا ملائکتی والسکان السماواتی وعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء صلوات بر محمد. اے میرے ملائکہ، اے آسمان پر سکونت اختیار کرنے والوں، عزتی و جلالی، مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں نے زمین کا فرش نہیں بچھایا، آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا، دریاؤں میں روانی کو نہیں پیدا کیا، اونچے اونچے پہاڑ نہیں لگائے. ساری گفتگو کرنے کے بعد اللہ نے کیا کہا، الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین، جو بنایا ہے وہ ان 5 کی محبت میں بنایا ہے جو زیر کسا ہے. کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس سے پوچھ لے کہ یہ ہے کون. ایک نے ہمت کر کے پوچھا، یا رب ومن تحت الکسا، بتا تو دے کہ چادر کے نیچے کون ہے. اب آواز آئی، ہم اہل بیت النبوہ، یہ ہے نبوت کے اہل بیت. اللہ اکبر، یہ ہے نبوت کے اہل بیت. کون نبوت کے اہل بیت؟ جن کی محبت میں یہ زمین کا فرش بچھایا گیا. کون ہے نبوت کے اہل بیت؟ جن کی محبت میں آسمان کا شابیانہ لگایا گیا، جن کی محبت میں دریاؤں میں روانی کو پیدا کیا گیا، اونچے اونچے پہاڑ لگائے گئے، یہ احجار بنائے گئے. یہ کائنات انہی کی محبت میں بنائی گئی جو ہے نبوت کے اہل بیت. اب زیارت کا دوسرا فقرہ ہے، وہ معدن الرحمت ہے، جو رحمت کی معدن ہے. توجہ فرما رہے ہیں، جو رحمت کی معدن ہے. اب یہ معدن کیا ہے؟ کان. جہاں سے کوئی چیز نکلے وہی تو ہے معدن. کان، سونے کی کان، ہیرے کی کان، اللہ اکبر، علم کی کان. معدن الرحمت، جو رحمت کی کان ہے. ارے جو رحمت کی کان ہے وہی نبوت کی بھی کان ہے. یعنی جہاں سے رحمت بھی نکلتی ہو، جہاں سے رسالت بھی نکلتی ہو، جہاں سے نبوت بھی ظاہر ہوتی ہو. اب جملہ سنیے، جہاں سے رحمت بھی نکلتی ہو، جہاں سے رسالت بھی نکلتی ہو، اسی مرکز کو تو فاطمہ کہا جاتا ہے. اسی مرکز کو فاطمہ کہتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کوئی پوچھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ رسالت وہاں سے نکلتی ہو، نبوت وہاں سے نکلتی ہو. جائیے پڑھیے حدیث قدسی جہاں اللہ کہہ رہا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر تمہیں نہ بناتا تو یہ کائنات نہ بناتا. مگر حدیث قدسی یہی نہیں نکلی، آگے آواز دی، اے محمد اگر مجھے علی کو نقل کرنا ہوتا تو میں تمہیں
تمہیں بھی نہ بناتا۔ پھر یہی نہیں رکی، آگے بڑی حدیث قدسی، اے محمد و علی، اگر مجھے فاطمہ کو نقل کرنا ہوتا تو نہ میں تمہیں بناتا نہ تمہیں بناتا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو نبوت اور امامت کے ظاہر ہونے کا ذریعہ ہو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے عظمت محمد و آل محمد۔ غور کیا؟ یہ ہے ہماری شہزادی، کس منزلت پر ہے بی بی اللہ۔ اب اگر وہ بی بی جو نبوت کی معدن ہو، جو رسالت کی معدن ہو، اب اگر وہ کسی کو اپنا بیٹا کہہ دے، کیا مرتبہ ہے شہید کا؟ اللہ قاضی بن گیا ہے، یعنی چیف جسٹس، فیصلے سنانا، اور انہی کو زیب بھی دیتا ہے فیصلے سنانا۔ دیکھئے میں نے جو تاریخ کا جملہ تھا وہ دہرا دیا، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ انہی کو زیب بھی دیتا ہے فیصلے سنانا، اس لیے کہ جس راہ ولایت کے وہ مسافر تھے انہی کو زیب دیتا ہے کہ فیصلے سنائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے اسی کے تو فیصلے تاریخ میں ملتے ہیں۔ تخت پر بیٹھنا آسان ہے مگر فیصلے سنانا بہت مشکل مرحلہ۔ تخت پر تو بہت سے لوگ آ کے بیٹھے مگر فیصلے علی کے ملے۔ حکومت کسی کی رہی ہو مگر فیصلے علی کے۔ اور یہی ہوا کہ جب زمانہ 3 ٹھوکریں کھا چکا تو چوتھے پالی یاد آ گئے۔ جب 3 ٹھوکریں کھا چکے تو اب چوتھے پالی یاد آ گئے، بس اب آپ ہی آپ ہیں۔ تو میرے مولا نے کہا کیا میں کل اس کا اہل نہیں تھا؟ کہا نہیں باپ ہی۔ اب میرے مولا نے کہا ٹھیک ہے میں حکومت اختیار کرتا ہوں، لیکن اللہ اکبر، بس بات منزل تکمیل تک پہنچ رہی ہے۔ اب مولا علی کی ظاہری حکومت کا آغاز ہو رہا ہے۔ جب علی چلنے لگے تو اب علی کے ساتھ 3 طرح کا مجمع ہے۔ آپ نے تعداد کو نہیں سنا، 3 طرح کا مجمع ہے علی کے ساتھ۔ کچھ علی کے دوست ہیں، کچھ علی کے دشمن ہیں، اور کچھ تو خالی یہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ آج علی بیٹھیں گے کہاں، کہ دیکھیں کہ سارے زینے تو پر ہو چکے ہیں نا، آپ بیٹھیں گے کہاں۔ ابو تراب نے تراب پر قدم رکھا، مولود کعبہ نے مسجد میں قدم رکھا، مسجد نے آتے ہوئے مولود کعبہ کو دیکھا اور مسکرائی کہ آج تو اصل مالک آ گیا۔ ممبر بھی مسکرایا ہوگا کہ میرا وارث آ رہا ہے۔ علی ممبر کی طرف بڑھے، اب لوگ اطمینان منتظر ہے کہ دیکھیں کہاں بیٹھتے ہیں۔ میرے مولا نے پہلے زینے پر قدم رکھا، پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا، پھر تیسرے زینے پر، اور وہاں جا کے بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے، اور وہاں قدم رکھے جہاں مولا علی قدم رکھتے تھے۔ یہاں مولا علی نے قدم رکھے اور وہاں جا کے بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ اب لوگوں کو برداشت تو ہوئی نہیں، اٹھ کے کہہ دیا یا علی یہ کیا کیا آپ نے؟
آپ نے وہاں قدم رکھ دیے جہاں نبی قدم رکھتے تھے. کیا تو اتنی پہ مرا جا رہا ہے؟ یہ قدم تو نبی کے دوست تک جا چکے ہیں. تیرا تو دم اتنی پہ نکلا جا رہا ہے. جہاں ایک طرف لکھا تھا لا الہ الا اللہ، ایک طرف لکھا تھا محمد رسول اللہ. کیا منظر تھا، بیچ میں علی ولی اللہ نظر آ رہا تھا. وہاں لکھی تھی آیت جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے والا تھا. وہاں مولا علی نے قدم رکھے. کہ لیں دیکھیں دیکھیں یہ علی کو پڑھا دیتے ہیں. کیا ہوا؟ کہ دیکھیں انہوں نے قدم رکھوا دی. ارے بھئی تمہارے گھر میں قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ کہ لیں ہاں. میں نے قرآن کے اوپر کیا رکھا جاتا ہے؟ قرآن ہی تو رکھا جائے گا. اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ صامت لکھا تھا اور ناطق تھا. اب ہاں مولا علی نے قدم رکھے تو اس میں تو مولا علی کی فضیلت اجاگر ہونے لگی. اب جن کے گلے سے علی نہیں اترتا وہ بیچارے کیا کریں؟ انہیں کچھ تو کر رہی ہے. تو کہنے لگے مہر وہاں تھوڑی تھی، پشت پر تھی. مہر کھسکا لائے. توجہ کے ساتھ جملہ سنیے اور گفتگو منزل تک پہنچ. کہ مہر وہاں نہیں تھی، پشت پر تھی. اللہ نجس ذہنوں کو دیکھ رہا تھا. اسے معلوم تھا کہ یہ بے ضمیر مہر کھسکانے والے ہیں. تو اس نے کہا تو صحیح، میں بھی قادر مطلق ہوں. دوش پر باپ کو کھڑا کر دوں گا، پشت پر بیٹے کو لا کے بٹھا دوں گا. اب مہر نبوت کہاں لے جاؤ گے؟ سمجھا رہا ہوں کہ نبی سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک علی سے اور حسین سے رشتہ نہیں ہوگا. صلوات بر محمد و آل محمد. یعنی یہ ہے منزل. تو اب کسے سلام کرو؟ ان ہستیوں کو سلام کرو کہ جنہیں خالق نے علیہ السلام بنا کر بھیجا، جن کی محبت اجر رسالت قرار پائی. بس غور کرنے کا مقام ہے. بس میری تقریر تمام ہو رہی ہے. اس کے بعد میں نے جیسا کہ ابھی اعلان کیا کہ مولانا تنویر صاحب مجلس خطاب کریں گے، اور پھر شب میں 7 بجے جشن کا آغاز ہوگا، جس میں مقامی اور بیرونی شعراء انشاءاللہ بارگاہ شہزادی میں نذران عقیدت پیش فرمائیں گے. آپ ذرا غور کیجئے میرے عزیزوں. میں نے عرض کیا کہ سلام، یہاں جو اتنے لوگ آ رہے ہیں یہ قاضی صاحب کو سلام کرنے تو آ رہے ہیں، شہید کو سلام کرنے چل رہے. ذرا سا موقع مل جائے، چھٹی ہو گئی، ارے چلو قاضی صاحب کی بارگاہ چلو. کیوں؟ یہ دور دراز سے سفر کر کے، ہزاروں کلومیٹر سفر کر کے لوگ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ فاطمہ کا ایک بیٹا سنا. شہید کو بھی عالم غربت میں مارا گیا. قاضی تھے لیکن بڑی مظلومانہ شہادت ہے. زبان کھینچ لی گئی گدی سے. یہاں لا کے لاش کو پھینک دیا گیا. یہ اس وقت کے آگرے کا سب سے بدتر علاقہ تھا، سب سے بدتر علاقہ. آؤ دیکھو کہ یہاں آگرے کے لوگ بیٹھے ہوئے یہ گواہی دیں گے کہ اس وقت سب سے وی آئی پی علاقہ یہی ہوگا.
جہاں شہید کے قدم پڑ جاتے ہیں وہ زمین بھی پاک ہو جاتی ہے. یہاں تو شہید آرام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ ذرا غور فرمائے میرے عزیزوں، کس منزل پر لے جا رہا ہوں. بس چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے فضائل میں باب فضائل میں سلام کا ذکر کیا ہے نا، میں چاہتا ہوں مصائب بھی اسی منزل پر ختم ہو جائے کہ سلام کی کتنی اہمیت ہے. سنیں گے آپ؟ سیدہ نے پوچھا علی کسی نے میرے بابا کی تعزیت دی آپ کو؟ تو علی سر جھکا کے بیٹھ گئے. بنت رسول تعزیت تو بہت دور کی بات، اب یہ تو مجھے سلام بھی نہیں کرتے. اب میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو تھے. اے بنت رسول، علی کو اس بات کا غم نہیں ہے کہ یہ مجھے سلام نہیں کرتے، غم تو اس بات کا ہے جب میں سلام کرتا ہوں تو یہ جواب بھی نہیں دیتے. اللہ اکبر. ہاں، سلام، کسی نے سلام نہیں کیا، جواب سلام تک نہیں دے رہے. سیدہ کو یہی غم تھا جو عصا کا سہارا لے کے چلنے لگے. سر کے بال سفید ہو گئے. 18 برس میں کوئی ضعیفہ ہوتی ہے بی بی؟ مجلس میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، ذرا غور کیجئے کہ آپ کی شہزادی پر کیسا ظلم ہو گیا. اب ذرا ایک منظر اور مجلس تمام ہو رہی ہے. ذرا یہ بتائیے کہ بی بی کی پسلیاں کب ٹوٹی تھی؟ 11 ہجری میں ٹوٹی تھی، کیا صحیح ہو گئی؟ اب ذرا سوچئے کہ بی بی ہر مجلس میں کیسے آتی ہے. ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر ہوتا ہے اور ایک ہاتھ میں رومال سفید لے کر آتی ہے. اے عوادارو، یہ آنسو دے دو، اس لیے کہ یہ میرے حسین کا مرہم ہے، یہ اس حسین کا مرہم ہے جسے کربلا میں اللہ کے بعد اجرکم اللہ. کیا مظلومی ہے. یہاں سیدہ کو کسی نے تعزیت نہیں دی. ہاں، یہ طریقہ نہیں بدلا. کربلا میں بھی کسی نے تعزیت نہیں پیش کی. باپ کے جانے کے بعد کسی نے سید سجاد کو تعزیت نہیں دی. مجمع تو بہت بڑھا مگر کسی نے بیمار کا بستر کھینچ لیا، کسی نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی، کسی نے پیروں میں بیڑیاں پہنائی، کسی نے گلے میں خاردار تاخ پہنایا اور پھر بیٹے کو ادھر سے گزارا گیا کدھر باپ کا لاشا جلتی ہوئی زمین میں بے گور و کہن پڑا ہوا تھا. چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. چاہنے والی بھوبی نے تڑپ کے پوچھا میرے لال کیا تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ فرمایا بھوبی اماں آپ خود ہی انصاف کیجئے، انہوں نے اپنے کشتہائے نجس کو دفنا دیا مگر میرا بابا جلتی ہوئی زمین پر بے گور و کہن پڑا ہے. اب میرے امام کا جملہ سنیے اور مجلس تمام ہو گئی. میرا اور آپ کا چوتھا امام فرماتا ہے جب ہمیں میرے بابا کے لاشے کے سامنے سے گزارا گیا تو میں نے دیکھا میری پھوپھی زینب بہت دیر تک میرے بابا کے لاشے کو دیکھتی رہی. میں نے تڑپ کے پوچھا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہے؟ کہا دیکھ رہی ہوں کوئی جگہ مل جائے جہاں میں اپنے بھیا کو بوسہ دے سکوں. جب کوئی جگہ نظر نہ آئی میری پھوپھی نے کٹی ہوئی گردن پا اپنے لب رکھ دیے. اے میرے بھیا زینب لٹ کر جا رہی ہے، اے بھیا سکینہ ساتھ میں جا رہی ہے. سیعلم الذین ظلم عیا انا للہ و انا الیہ راجعون. معبود ہماری اس عبادت کو قبول فرما، جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما. جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما.
علماء حق خطبائے حق شورائے حق کی حفاظت فرما، دشمنان عصا کو نیست و نابود فرما۔ معبود اس بار کا ہمیں دعا یہ ہے کہ اس وقت تک موت نہ آئے جب تک دیدار کربلا نہ ہو جائے۔ یہ سال وہ سال ہو کہ جب بقیع کے روضے تعمیر ہو جائیں، تاکہ زائرین وہاں جا کر اپنی بی بی کو پرسہ پیش کر سکے۔ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کی آوان و انصار میں فرما۔ حضرات پھر گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر قاضی نور اللہ شوستری علیہ الرحمہ کی روح کو اصال فرما دے۔